پہلی بات تو یہ ہے کہ براہ راست اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں خود بچہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار نے ہمیں کتنے بڑے نعمت سے، کتنی بڑی نعمت سے اور کس قدر عظیم سرمایہ سے ہمیں نوازا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چند ایک اس میں روایات ہیں۔ ایک روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میراث اللہ من عبدہ المؤمن ولد یعبدہ من بعدہ۔ اللہ کی طرف سے جو انسان کو میراث ملی ہے، اس میں جو سب سے بہترین میراث یہ ہے کہ پروردگار نے ایسی اولاد دی ہے جو اس کے بعد عبادت کرے گی۔ یعنی اس نقطے کو ذرا دیکھنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ اولاد در حقیقت تسلسل ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک تسلسل ہے کہ آپ کس مخلوق کی تربیت کریں گے تو اللہ کی زمین پر نسلاً بعد نسلاً، ایک نسل سے دوسری نسل تک اللہ کی بندگی اور عبادت جو ہے وہ منتقل ہوگی۔ یعنی یہ زمین خدا جو ہے، خدا کی بندگی پر ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ تو اس اعتبار سے بلکہ بعض روایات کے مطابق جو ان لوگ برائی کی بنیاد رکھتے ہیں تو آنے والے وقت میں جتنی وہ برائی اس کی وجہ سے ہوتی رہے گی، اس کا نتیجہ جو ہے حتیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح من سن سنتاً حسنہ، اگر کسی نے اچھائی کی بنیاد رکھی تو حتیٰ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ بنیادیں جن کو انسان جو ہے وہ جس کے بعد کیا حتیٰ مرنے کے بعد بھی اس کے بینیفٹس میں، اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان میں ایک چیز جو ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ لہٰذا یہ سمجھا جائے، یقین کیا جائے کہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، الہی منصوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نسل سے دوسری نسل تک اپنے اس منصوبے کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ یہ راستہ جو انتخاب کیا ہے۔ یہ روایت ہے، من سعادت الرجل الولد الصالح، انسان کی سعادت، انسان کی جو خوش بختی ہے، اس کا ایک ذریعہ جو ہے اس کی اولاد ہے۔ وہ اولاد جو صالح ہے، جو نیک ہے، جو پاکیزہ اولاد ہے۔ یا مثال کے طور پر روایت جو ہے وہ غالباً پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ سے ہے، ان الولد الصالح ریحانۃ من ریحان الجنہ، یعنی بچہ جو ہے وہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ اور دیکھیں کس قدر خوبصورت تعبیر ہے، کس قدر خوبصورت تعبیر ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے بچے کو، یعنی گویا جس جگہ پہ بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہے، جہاں پہ ایک بچہ موجود ہے اور اس بچے کی تربیت کا انتظام موجود ہے، بے الفاظ دیگر یہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور اس باغ میں موجود پھولوں میں سے ایک پھول وہ بچہ ہے جو کہ وہاں پہ موجود ہے۔ لہٰذا بچہ دین کی نظر میں کتنا اہم ہے، یہ اس کو اگر میں خلاصہ کروں اس گفتگو کا اور روایت کا، وہ یہ ہے کہ بچہ انسان کی آخرت اور حتیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دین کی نظر میں
بچے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بے الفاظ دیگر اگر میں اس کو یوں کہوں کہ بچہ در حقیقت ماں کی باپ کی گود میں اس صلاحیتوں کا ایک بحر بے کراں، ایک استعداد اور کیپیبلٹیز کا جو ایک بہت بڑا خزانہ اور ذخیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ بے الفاظ دیگر آپ کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے اولاد کے سلسلے میں، پروردگار نے، کہ اس انسان کو آپ انسان کامل بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے خداوند عالم کی جانب سے۔ اگر ہماری یا والدین کی وجہ سے یا استاد اور معلم کی وجہ سے جو اس کی تربیت کرتا ہے، اس تربیت کی وجہ سے وہ اس کیا کہتے ہیں ڈیوائن پلان کا حصہ بنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی درست ہے اور آخرت بھی درست ہے۔ صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ جو روایات میں ملتا ہے، خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جملے میں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کی عقلوں کے خزانوں کو منکشف کرے، تو یعنی یہ عقلوں کی بہت بڑا خزانہ ہے بچے کی شکل میں۔ یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان کانے ہیں جیسے کہ سونے اور چاندی کی، گولڈ اور سلور کی مائنز ہوتی ہے۔ گویا ہر انسان کے اندر استعداد، صلاحیت کا ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے، اور ماں باپ کا اور معلم کا یہ بنیادی ترین فریضہ ہے کہ اس خزانے کو منکشف کریں تاکہ سب کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مرحلہ کہ بچہ اور بیٹا اور بیٹی، البتہ یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے ایک نقطہ قابل توجہ ہے، بیٹی کو زیادہ دین نے اہمیت دی ہے، اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو ہے وہ نص ہے اس کے اوپر، لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا۔ گویا الفاظ دیگر اگرچہ اس آیہ مبارکہ کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس دور میں، جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ بھی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا صورتحال تھی، لیکن میں عرض کروں کہ یہ دو پہلو قابل توجہ ہیں۔ بیٹی ہو، لڑکی ہو، خاتون ہو، آج بھی دور جاہلیت ختم نہیں ہوا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا ایسے معاشرے میں دین جو ہے وہ حقوق نسواں، خواتین اسلام کی اہمیت کے ہاں انسان جو ہے وہ بے الفاظ دیگر بیٹی جو ہے اس کا رتبہ جو ہے بیٹے کی نسبت اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اس کی تربیت کا، اور اس کا مقام اور منزلت انسانی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اس کا رول ہے۔ اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، مذکر جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔